بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا کی بیوی ہیں۔ بہت ہی چھوٹی عمر میں آپ کی شہادت ہو چکی تھی، لیکن آپ نے اس چھوٹی سی عمر میں جو مثال قائم کی ہے وہ آج کی عورتوں کے لیے ایک مثالی رائے ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر کا ایک ایسا واقعہ آپ لوگ کو سنائیں گے جسے سننے کے بعد یقیناً آپ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی لوگوں کے لیے بہت خاص ہے۔ اگر آپ لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے تھوڑی سی بھی محبت ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک دل سے لازمی سے دیکھیے گا۔ ناظرین، آپ لوگوں کو یہ بات بتاتے چلیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود ان کے پاس دنیاوی دولت میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ سادگی میں آپ عورتوں کے لیے بہت بڑی مثال تھیں۔ آپ کو شادی پر دیے جانے والے تمام زیورات آپ نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے تھے۔ آپ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر تمام گھر کے کام کاج خود کرتی تھیں اور آپ بچوں کی پرورش اور دیکھ بھال بھی خود ہی کیا کرتی تھیں۔ آپ کے گھر میں بستر کے نام پر اونٹ کی ایک سوکھی کھال تھی جس پر دن میں آپ کا اونٹ چارہ کھاتا تھا اور وہی شام کو اوپر اوڑھنے کے کام آتی تھی۔ اس کے باوجود بھی جب آپ گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر جب رات کو اللہ پاک کی عبادت میں کھڑی ہوتی، کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ہی سجدے میں فجر ہو جایا کرتی تھی۔ ایک بار مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ اتنے میں قبلہ بنو سلیم سے ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے قبیلے میں سے ایک واحد شخص ہوں جس نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر آپ کے دین کو اپنایا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، اس پر تمہاری کیا حالت ہے؟ اس شخص نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ جیسی میری حالت آپ دیکھ رہے ہیں ایسی ہی میرے سارے گھر کی ہے۔ کچھ ملا تو کھا لیا، کچھ نہ بھی ملا تو اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ اس شخص نے کہا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت ہی غریب آدمی ہوں، اگر آپ چاہیں تو میری کچھ مدد کر دیں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 صحابہ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ سے کہا کہ آپ میں سے کوئی ہے جو اس شخص کو سواری دے سکے۔ اتنا ہی سننے کے بعد ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میری سواری باہر کھڑی ہے، وہ سواری میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، کوئی صحابی ایسا ہے جو اس شخص کو کپڑے دے سکے؟ اتنا ہی سنتے حضرت عثمان ابن عفان کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اسے کپڑے میں دیتا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ سواری اور کپڑے تو ٹھیک ہیں لیکن مجھے بہت ہی تیز بھوک لگی ہے، اگر ہو سکے تو آپ میرے کھانے کا انتظام کروا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آج جو بھی اسے کھانا کھلائے گا اسے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ بہت ہی سستا سودا تھا۔ تمام صحابہ رونے لگے لیکن کوئی بھی اٹھ کھڑا نہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے رسول نے پھر فرمایا، کوئی ہے جو اسے 2 روٹی کھلائے؟ لیکن پھر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا۔ جب یہی الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری دفعہ دہرائے تو حضرت سلیمان فارسی اپنی بھیگی آنکھیں لیے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، پیارے نبی، یہاں پر 350 صحابہ موجود ہیں جو کہ آپ پر جان بھی لٹانے کو تیار ہیں۔ اگر آپ یہاں پر حکم دیں تو یہ ہنستے ہوئے اپنا سر بھی کٹا دیں گے، لیکن یہ آج روٹی دینے کو کیوں قاصر ہیں؟ یا رسول اللہ، یہاں پر جتنے بھی صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں کسی کے گھر 3 دن کا فاقہ ہے اور کسی کے گھر 4 دن کا۔ ان لوگوں کے گھر میں ایک بھی روٹی نہیں ہے جو اس شخص کو لا کر دے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ میرا مہمان میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ اس پر سلیمان فارسی کہنے لگے، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلیمان، تم اس کو روٹی کہاں سے کھلاؤ گے؟ اس پر حضرت سلیمان فارسی کا جواب آیا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، آپ اسے میرے ساتھ بھیج دیجئے، میں اسے روٹی کھلاتا ہوں۔ پھر حضرت سلیمان فارسی اسے وہاں لے گئے جہاں سے کوئی بھی بھوکا واپس نہیں گیا اور جس دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی بڑے ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ دروازہ کسی اور کا نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ حضرت سلیمان فارسی مہمان کو لے کر حضرت بی بی فاطمہ کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ حضرت سلیمان فارسی نے جواب دیا، بیٹی میں ہوں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، چچا جان کیسے آنا ہوا؟ حضرت سلیمان فارسی نے جواب دیتے ہوئے کہا، بیٹی، ایک مہمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے، اور ساری صورتحال سنائی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگیں۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں، چچا جان اپنے کان دروازے کے پاس کیجئے، اور کہنے لگی، چچا جان جس مہمان کو ادھر لے کر آئے ہیں اسے کسی بہانے سے واپس لے جائیے، آج ہمارے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے۔ اتنا ہی سننا تھا کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ حضرت سلیمان فارسی نے کہا، بیٹی میری لاز رکھ لو۔ حضرت بی بی فاطمہ نے
पर्दे के पीछे अपना दुपट्टा उतार कर हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो को दे दिया। हजरत बीबी फातिमा ने फरमाया ये दुपट्टा बेचकर कोई अनाज ले आए। जब वो अनाज लेने के लिए बाजार गया तो एक आदमी को जब चादर देकर अनाज लेने लगा तो उसने पूरा माजरा सुना। दुकानदार के आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगा कि आप ये चादर बीबी फातिमा के सर पर डाल देना और जितना अनाज चाहे उतना ले जाएं। फिर हजरत सुलेमान फारसी सारा अनाज लेकर बीबी फातिमा के घर की जानब चल पड़े। दुकानदार यहूदी था लेकिन इनकी बातों को सुनकर उसने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा। ऐसी और मजीद वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।